آج 2 ذی القعدہ پہلے پیر کے دن کسی بھی وقت عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا صرف 33 بار پڑھ لو، مقدر اور نصیب بدل جائے گا۔ بس ایک بار آزما کر دیکھ لو، شاید آج ہی وہ دن ہو جب آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 ذی القعدہ پہلا پیر کا بابرکت دن، جسے بہت کم لوگ پہچان پاتے ہیں، مگر جو پہچان لے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یاد رکھے، ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ رحمتیں عام ہوتی ہیں، معافیاں آسان ہو جاتی ہیں اور مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں دل سے نکلی ایک آہ بھی عرش تک پہنچتی ہے اور بندے کی تقدیر کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آج کے دن کوئی شخص سچے دل، یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ اس طاقتور دعا کو پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے سوئے ہوئے نصیب جگا دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جو برسوں سے نہیں ملا، جو دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود قبول نہ ہو سکیں، جو خواہشیں دل میں دب کر رہ گئیں، آج اسی لمحے پوری ہونے لگتی ہیں۔ آج آپ جس نیت، جس حاجت، جس درد اور جس پریشانی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے، غیب سے اس کا حل نکل آئے گا۔ ایسے راستے کھلیں گے جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور وہ مدد آئے گی جس کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا چکے ہیں، سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، تسبیحات اور اعمال کر کر کے بھی نتیجہ نہ مل سکا، اور اب دل ہار چکا ہے، آنکھیں نم ہیں، امید ٹوٹ چکی ہے، تو آج مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہی وہ دن ہے جب رب اپنے بندے کو آزمائش سے نکال کر راحت میں داخل کرتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جسے پڑھتے ہی تقدیر کا اندھیرا چھٹنے لگتا ہے، قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، زبان سے نکلی ہر بات میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور رزق و دولت کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں جیسے خشک زمین پر اچانک بارش برس جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی برکتیں، رحمتیں اور خوشیاں آپ کی زندگی میں اتر آئیں تو اس دن کو ضائع نہ کریں، کیونکہ ذی القعدہ کے اس بابرکت مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ خاص طور پر آج یہ پہلا پیر اپنے اندر ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اگر سچے دل سے مانگ لے تو خالی نہیں لوٹتا۔ یقین کرے، آج صرف یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے اور ایک نئی زندگی آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ ایسی زندگی جہاں آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا، کیونکہ جب رب دینے پر آتا ہے تو وہ حساب نہیں دیکھتا، وہ بس دیتا ہے، اور ایسا دیتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ خاص طور پر وہ بہن بھائی جو گھریلو جھگڑوں، بے سکونی، تنگ دستی اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ آج اس دعا کو ضرور پڑھے، کیونکہ گھر کی اصل تکلیف وہی جانتا ہے جو اسے برداشت کرتا ہے۔ عورتیں گھروں کو سنبھالتی ہیں، اور جب رزق کی کمی، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی بڑھ جائے تو سب سے زیادہ بوجھ انہی کے دل پر ہوتا ہے۔ آج ان کے لیے یہ دعا ایک ایسا سہارا ہے جو ان کے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر گھر میں بے روزگاری ہے، جوان بیٹے پریشان بیٹھے ہیں، شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا، دکان پر گاہک نہیں آتے، نظر بد، حسد، بندش یا کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، یا بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو آج اس دعا کو اپنا وسیلہ بنا لیں۔ رب نے چاہا تو اسی لمحے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، بند دروازے کھل جائیں گے، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، بے روزگار کو روزگار ملے گا، کاروبار میں برکت آئے گی، رکے ہوئے رشتے جڑ جائیں گے اور گھر میں سکون اتر آئے گا۔ یاد رکھیں، بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کے دن کو ضائع کر دے، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جب بندہ اگر سچے دل سے مانگ لے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے رب کو پکار لو، اپنے آنسوؤں کو دعا بنا لو، اپنی ٹوٹی ہوئی امید کو یقین میں بدل لو، اور دیکھو کیسے تمہاری ہر مشکل آسانی میں بدلتی ہے۔ جو لوگ ایک نئی زندگی چاہتے ہیں، جو اپنی مالی پریشانیوں، بیماریوں اور گھریلو مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ ضرور پڑھے۔ طریقہ آسان ہے، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ مانگنا آپ نے ہے، دل سے مانگنا ہے اور رب پر کامل بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جب رب دینے پر آتا ہے تو نہ وہ تمہاری کمزوری دیکھتا ہے، نہ تمہاری حیثیت، نہ تمہاری ماضی کی غلطیاں، وہ بس اپنے خزانے کھول دیتا ہے اور اپنے بندے کو ایسا نوازتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کی ہر ناممکن خواہش پوری ہو جائے، ہر دعا قبول ہو جائے، زندگی میں رزق، سکون اور خوشحالی کا ایسا سیلاب آئے جو کبھی نہ رکے، گھر برکتوں سے بھر جائے، تمہاری تقدیر روشن ہو جائے اور تمہارا ہر دن کامیابی کی خبر لے کر آئے، تو آج کے اس بابرکت دن میں اس دعا کو ضرور پڑھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو
جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ یہی وہ وقت ہو جب تمہاری تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے، اور یہی وہ دن ہو جب رب کریم تمہیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جس کے لیے تم نے نہ جانے کتنی راتیں جا کر دعائیں مانگی تھیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان یا جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 2 ذی-القعدہ کا بابرکت دن اور پہلا پیر آ جائے تو آپ نے اس طاقتور دعا کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ ذی-القعدہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے جس میں رب کریم اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور مانگنے والوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ آپ چاہے دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں یا سفر میں ہوں، جب بھی آپ کو وقت ملے دل سے اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب بندے کی پکار عرش تک پہنچتی ہے اور غیب سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں نے خود اس دن کا شدت سے انتظار کیا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب رحمتوں، برکتوں اور عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب کریم اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا۔ یہ دعا انتہائی آسان ہے، ہر کوئی سے سکون اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے، بس دل میں یقین ہونا چاہیے۔ آئیے اب اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ آپ کو ایسے بابرکت وظائف روزانہ ملتے رہے۔ اب اس عمل کو پوری توجہ اور دھیان سے سمجھیں۔ آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب بھی موقع ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے، چاہے رزق کی تنگی ہو، قرض کا بوجھ ہو، کاروباری مسائل ہوں، بیماری ہو یا کوئی بھی حاجت ہو، اپنے رب کے سامنے رکھ دے، کیونکہ وہی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نیت کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ ہر قسم کے شیطانی اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہو اس میں برکت، خیر اور سلامتی آ جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک عظیم اور بابرکت نام کا وظیفہ ہے۔ ایسا اسم اعظم کہ جب کوئی بندہ اسے سچے دل، مکمل یقین اور درست طریقے کے ساتھ کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ اولیاء کرام کا آزمایا ہوا عمل ہے، اور وہ مبارک نام یا غفارو ہے، وہ ذات جو بار بار معاف کرنے والا، خطاؤں کو مٹانے والا اور بندے کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ جو شخص آج کے اس بابرکت دن 2 ذی-القعدہ پہلے پیر کے دن یا غفارو پڑھتا ہے تو رب کریم کے حکم سے فرشتے اس کے لیے غیب سے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں، رکاوٹیں، بندشیں اور مشکلات خود بخود ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب بھی مانگیں تو سب سے پہلے اللہ کی رضا مانگیں، اس کی محبت مانگیں، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو بندے کو اصل کامیابی تک لے جاتا ہے۔ اور اگر آج آپ نے یا غفارو کو اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق، برکت اور رحمتیں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں گی۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ اسے کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون اور توجہ کے ساتھ یا غفارو کو گن کر پڑھنا ہے۔ یا غفارو 1 بار، یا غفارو 2 بار، یا غفارو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھیں جس بندے کے ہاتھ ہی اسم اعظم لگ جاتا ہے
وہ مانگنے والا نہیں رہتا بلکہ اسے بن مانگے عطا ہونے لگتا ہے۔ اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں غیب سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو آج میں آپ سب سے دل سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ گھڑی بار بار نہیں آتی، سال میں صرف ایک بار ملتی ہے، اور جو اسے پہچان لیتا ہے وہ اپنی قسمت بدل لیتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار یا غفارو کی ایک مکمل تسبیح سکون اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی بابرکت دعا ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جس پر رب کی خاص نظر کرم ہو جائے اس کی زندگی بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی عظیم تسبیح ہے، ایک ایسا راز جسے اپنانے والا اپنے راستے خود بنتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، رکاوٹیں آسانی میں بدلتی ہیں اور انسان کے ہر مقصد میں برکت اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ اب طریقہ پوری توجہ سے سن لیں۔ آپ نے آرام اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار؟ توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو، یقین مضبوط ہو اور زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ یقین کریں، جب بندہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایسے دروازے کھلتے ہیں جو پہلے بند تھے، ایسے راستے بنتے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اور اس کی دعائیں ایسی قبولیت پاتی ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ بس آج اس عمل کو پوری نیت اور توجہ کے ساتھ مکمل کریں اور اپنے رب سے امید رکھیں کہ وہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 33 مرتبہ مکمل یقین اور سکون کے ساتھ پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جو دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے اور بندے کو رب کے اور قریب کر دیتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم کلمات ہیں جن میں اللہ کی پاکی، حمد، توحید اور بڑائی سب ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ اب طریقہ غور سے سمجھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس پورے عمل کی اصل طاقت اس کی ترتیب اور یقین میں ہے۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ یا غفارو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور آخر میں 11 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں اور زیادہ قبولیت کے ساتھ پیش ہو۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں، دل کو نرم کریں، آنکھوں کو نم ہونے دیں اور اپنے رب کے سامنے اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر خواہ پیش کر دیں۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اسے عاجزی کے ساتھ مانگیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں خالی نہیں جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے دے دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔